توم پرستی کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے. ہمارے پاس معزز مہمان موجود ہیں. میں ایک قصہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک ہماری جاننے والی فیملی ہے, ادھر نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی. جب وہ شادی کر کے جس دن جا رہی تھی, اس کا گھر پہ نکاح شکا سب فنکشن ہو گیا. اس کے بعد جب اس نے رخصت کرنا تھا ادھر سے, تو مہمانوں کے کھانا وانا سب انتظام, جیسے باپ بھائی بزی تھے, تو ان کو فون آیا کہ لڑکے کے بھائی کا انتقال ہو گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, لڑکے کے بھائی کا انتقال. تو ان کے ابو اور ان کی امی وہ اکڑ گئیں اور انہوں نے کہا ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی کے ابھی انتقال ہو گیا, اس کا مطلب اس کے قدم منحوس ہے, اس کو نہیں لے کر آنا. اور وہ لڑکی ہے تو نکاح میں بیچاری, مگر اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی. اور بیچاری اتنا رو رہی تھی, کل بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو وہ یہی رو رہی تھی کہ نکاح میرا ہو گیا ہے, 1.5 سال سے میں کسی کے نکاح میں ہوں, کوئی فیصلہ بن نہیں رہا. اور وہ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے, مگر گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ اس کو قصے کو ختم کرو, طلاق دو اور بس اس کو چھٹکارا کرو. ہم تمہاری جان سے تمہارا اپنا ہاتھ نہیں کھو بیٹھ سکتے, تمہارا بچہ ہاتھ سے چلا جائے گا, جب بھائی مر گیا تو تم پہ بھی کچھ ہو جائے گا. اب ان کا یہ ایمان, 2 بھائی تھے تو ماں باپ تو نہیں لا رہے, یہ اعتقاد کی کمزوری ہے, علم کی کمزوری ہے, تعلیم کی کمی کی وجہ سے. سب سے مین ریزن تو اس کا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تعلیم نہیں ہے. سر آج کے دور میں بھی میرا بلیف یہ ہے کہ تعلیم سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق جیسے آپ نے بھی پہلے کہا اعتقاد, یعنی اس کا تعلق اعتقاد اور یقین سے ہے. تعلیم یافتہ ممالک میں بھی یہ سب مطلب ہے. اور تو ہم پرستی اور جو فیملی آپ بات کریں یقیناً وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو کوئی ڈگری تو کسی نہ کسی کے پاس ہوگی, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے. یعنی جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ہم مطلب خدا پہ یقین رکھنے کی بجائے ان تہمات پہ یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیز in a way I am saying that کہ تعلیم نہیں ہے. Basically we are not being educated in this way. ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی نا, اس چیز کی. ہم ڈگری کر لی ہیں, ہم نے باقی کدھر ملنی ہے, سکولز میں بھی دی جا سکتی ہے, مدارس میں مل سکتی ہے. مساجد کے اندر ائمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات کے اندر اس چیز کو پراپرلی ایڈریس کریں. یہ آپ کا ایک شو بہت زبردست, یہ جیسے یہ میڈیا کا جو کردار ہے, یہ جو آپ ابھی پروگرام اس پہ کر رہی ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ نے اس کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اور یہ بیسیکلی تعلیم اٹ از ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ وی آر جسٹ گوئنگ ان یونیورسٹی اور ان پرٹیکولر انسٹیٹیوشن اور ہم وہاں پہ جا کے لرن کریں. ایجوکیشن کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ بتا دیتی ہوں, ایک تو یہ مثال دے دی نا, کیونکہ ہم تو ابھی جب سٹارٹ کیا تھا ہم تو کوے, بلی, کالی بلی, اسی طریقے کی بات, مگر اب آگے اس لیے میں اسٹیج پہ پڑھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اور کیا اسٹیجز ہوتے ہیں. اب گھر میں اگر کسی کا یا میاں کا کوئی لاس ہو گیا ہے یا کاروبار میں برکت نہیں رہی ہے, تو سب سے پہلے بیوی یہ منحوس ہے, اس کے قدم منحوس ہے, کیونکہ رزق تو بیوی کے نصیب سے میاں کو ملنا تھا, تو یہ بیاہ کے لے کے آئے, یہ منحوس ہے, اسے طلاق دو, دوسری لے کر آؤ. وائی از دیٹ, کیوں چل رہا ہے یہ اس طرح, زندگی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ یہ صرف جہالت کی بنا پر ہے. اور میں جہالت کی بھی ڈیفینیشن کر دوں. جہالت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. 2-3 مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لا علم, جس کو سرے سے علم ہی نہیں ہے. ایک ہے کم علم, اور تیسری کیٹیگری ہے جہالت کی. جہالت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے, لیکن اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہٹ درمی کی وجہ سے بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی جہالت ہے کہ ہم جو ایجوکیشن ہمیں کہتی ہے, جو تعلیم ہمیں کہتی ہے, علم ہمیں کہتا ہے, دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرنا. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز صبح آپ نے نماز فجر ادا فرمائی, بارش ہوئی تھی, رات کو بارش ہوئی, تو آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھاتے ہی فوراً پیچھے منہ کیا, تو حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی. ابھی ایک فرشتے نے مجھے آ کر یہ بات کہی, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے تو یہ بات مانی کہ یہ بارش اللہ رب العزت نے نازل کی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے یہ یقین رکھا کہ یہ چند ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. تو ستاروں پہ یقین رکھنا, کسی بندے پہ یقین رکھنا, انسان ہے وہ کسی چیز کو کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہے کہ جو چیز نازل ہوتی ہے, جو چیز تمہیں دی جاتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. احادیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بلیو کر بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے. اچھا, اگر کوئی کسی کاہن نجومی کے پاس چلا جائے یہ پوچھنے کے لیے, نہیں مانگ سکتا جی 40 دن وہ توبہ تو کرتا ہے لیکن معافی روک دی گئی ہے اس سے. اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کوئی نجومی کے پاس چلا گیا اور پوچھنے کے لیے کہ جی یہ ایسے ہوا ہے, پھر یہ پتھروں پہ بلیو کرنا کہ یہ انگوٹھی کے اندر فلاں پتھر ہے تو اس کے یہ فائدے ہیں, اور یہ ساری سائنٹیفک چیزیں ہو سکتی ہیں. اب کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کی میڈیکل ریزن ہے, اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں.
بعض اوقات آپ دھوپ میں نکلتے ہیں, سورج کی روشنی اچانک پڑتی ہے, وہ آنکھوں کے اندر سارا لیکوڈ کا ٹرانسفارمیشن, وہ ساری چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو چھینک آ رہی ہے. ہچکیاں آتی ہیں تو ہچکیوں پہ شروعاتیں کو یاد کر رہے ہیں. ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اب ہم تھرڈ سٹیج کی طرف بھی بات کرتے ہیں. تو رشتوں کی خرابیاں تھرڈ میں کیا ہے, اسٹونز کے اوپر آپ ایمان رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سارے اسٹونز کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا چمتکار ہوتا ہے, ایک کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسٹون, بھئی یہ اس کی زندگی میں یہ کر دے گا, وہ اسٹون اس کی زندگی میں یہ بدل دے گا, یہ والا پتھر اتنا پیسہ لے کر آئے گا کہ تم پہنو گے تو بھئی تمہارے پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ گے, اس پتھر کے پہننے سے تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس پتھر کے پہننے سے تمہارے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے ساری کفر کی نشانیاں ہیں. شرک ہے کہ آپ کا اعتقاد جو ہے وہ خداوند اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسی پتھروں پہ کرنا شروع کر دیں. آدھی جائیداد تو اپنے پتھروں پہ لگا دیتے ہیں, بالکل کس جگہوں سے پتھر منگواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اصلی ہے, ادھر اسی خندق سے لا کے دو. میں تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نحوست اور یہ ساری اعتقاد کی کمی ہے اور یقین کی کمی ہے, یہ انسان کو بہت بہت برائی تک لے جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, خدا نخواستہ ہم معاشرے میں یہ سب دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کو بہا دیا گیا. یہ ہم کسی زمانہ جہالت میں سنتے تھے جس بھی ابھی یہ ذکر کر رہے تھے, لیکن آج کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, آپ یعنی ان کو منحوس سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو جس کو منحوس سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے یہ بات کی کہ بیوی جو ہے وہ منحوس ہے, اس کی وجہ سے مال و دولت گھر میں نہیں آ رہا. کوئی انسان منحوس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا کوئی قرآن پاک میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے, احادیث میں بھی ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کسی انسان کو کسی بھی طرح سے مختلف قرار دیا جائے. ایون کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی انہوں نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ کسی بھی انسان کو کس کے اوپر جو ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پہ صرف کوئی چیز حاصل ہے, اور کوئی بھی انسان کسی سے کم نہیں ہے. تو منحوس ہونا تو بہت ہی غیر انسانی رویہ ہے. مظلوم ہے یہ ساری چیزیں, کہاوتیں جو کچھ ہوتی ہیں, اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہ صرف عورت ہی نہیں, مطلب مرد یا کسی بچے کے اوپر بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ ایسا ہونا شروع ہو گیا, اس طرح ہونا شروع, یعنی بہت سارے ضعیف الاعتقاد ہیں ہمارے معاشرے میں. نا یہ بچہ پیدا ہوا تھا, بالکل ماں مر گئی, پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی, بچے کو منہ نہیں لگاتا ساری زندگی کہ یہ میری بیوی کھا گیا, یہ بچہ منحوس ہے. دیکھیں نا اب وہ کہاں سے کہاں چیز چلتی ہے, پوری ایسے بھی لوگ زندگی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پتھر پہننا کفر ہے. تو میرا سوال حسن صاحب آپ سے یہ ہے کہ ایک جاوید چودھری ہے, پہننا کفر نہیں ہے, مطلب پتھر پہ اس نیت سے پہننا کہ یہ میری قسمت یا تقدیر بدل دے گا, وہ آف کورس کفر یا شرک میں شامل ہے. تو جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا کہ اس میں انہوں نے کسی عالم کا, کسی مفتی کا انٹرویو کیا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقیق کا پتھر پہنا کرتے تھے. اس میں کیا حقیقت ہے ذرا بیان کیجیے گا دین کی روشنی میں, کہ جو لوگ پتھر پہنتے ہیں, پتھر پہ ایمان لاتے ہیں, اور پتھر سے کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں یہ ریز چیزیں, انرجی اندر آپ کے سورس جائے اور آپ کے وہ جو کام آپ سوچ رہے ہیں وہ ہو جائے, تو پلیز بیان کیجیے گا. میں اس کو عرض کر دیتا ہوں, دو اینگلز ہیں اس کے بیسیکلی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میم نے بات فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے. یہ بلیو کر کے پتھر پہننا کہ اس پتھر سے یہ پہنوں گا تو یہ کام اس انداز میں ہوں گے, یہ بلیو کرنا یہ تو شرک ہے, کہ کوئی پتھر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. آقا علیہ السلام نے بالکل عقیق اور مرجان کے پتھر پہنے ہیں, لیکن ان میں آقا جی بالکل پہنا ہے, لیکن آپ نے یا یاقوت مختلف مطلب آپ کی انگوٹھیوں میں رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ بلیو کر کے نہیں پہنے. وہ انگوٹھی وہ ایک نگینہ ہے, یہ قیمتی پتھر ہیں, جیسے دھاتیں نکلتی ہیں, سونا ہے, ہیرا ہے, چاندی ہے, یہ مختلف دھاتیں زمینوں سے نکلتی ہیں, تو یہ بھی قیمتی پتھر ہیں جو جن کی مختلف ویلیوز ہیں پوری دنیا کے اندر, بڑی بڑی مہنگے یہ بکتے ہیں. تو یہ اس ریزن کی وجہ سے مہنگے نہیں بکتے کہ ان کے اندر کوئی اسپیشل قسم کی کچھ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں, تو جی ایسا وہ, بلکہ ان کی قیمت کی وجہ سے کہ ان کی ویلیوز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں, کہ وہ بڑے قیمتی مانے جاتے ہیں. صحیح ہے, جیسے آپ دیواریں یا چھتیں گھر کی ڈفرینٹ مٹیریل سے بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بہتر رہے گا, اس کی وجہ سے انرجی لیول جو ہے وہ اس طرح سے کریٹ ہوگا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے ان پتھروں کا بھی ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ سائنٹیفکلی وہ آپ کو کس طرح سے پرووائڈ کریں. جیسے آپ نے انرجی کی بھی بات کی, تو وہ یہی ہے کہ اس کے اندر سے ریز کیسی نکلتی ہیں, سائنٹیفک ہے ان کی ساری ریزننگ. تو سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں, وہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح کہا کہ تحقیق کرو اور جانو اور جاننے کی کوشش کرو, اور جتنی بھی مطلب یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنی ہوئی ہیں. ایک اور ریسرچ کی جا رہی ہے نا جس میں پتھر رکھا جا رہا ہے اور پتھر کو نا دیر تک دیکھا جا رہا ہے بری نگاہ سے, مطلب برے طریقے سے, جو بیڈ تھاٹس ہیں آپ کے دماغ میں لا کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں درار پڑ جاتی ہے. یہ آج کل اس طرح کی ریسرچ سائنس بھی کر رہا ہے. تو یہ جو ہم یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں نا کہ پتھر میں بھی درار پڑ جاتی ہے, نظر لگ جائے, یا کسی
نیگیٹو تھاٹ سے. تو آج کل سائنس بھی اس کی پریکٹس کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ریسرچ چل رہی ہیں. وہ دیکھیں, وہ اس کے اوپر سائنس کا جو وہ بلیو ہے, یہ میم اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گی. وہ آپ کے کی تھاٹ پروسیس کے اوپر ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں یا جو آپ ذہن کے اندر خیالات ہیں ان کی پاور کتنی ہے. یہ بھی تو فزیکل انرجی سے کے خیالات ہیں نا, اسی کے بارے میں یہ جو عوام جتنی بیٹھی ہوئی ہے نا, ان کو یہ سمجھانا یہی تو ہے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے, مطلب کہ یہ جو ہمارے دماغ میں تھاٹس آ رہے ہیں کسی بھی قسم کے, یہ کالی بلی رستہ کٹ گئی, ہر طریقے کی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے سے پیسہ, آل دیٹ, یہ تھاٹس ہی تو ہیں. پلسیبو افیکٹ جس کو کہتے ہیں نا, کہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں اور آپ کو جسٹ وہ بلیو کروا دیا جائے کہ اس سے یہ اثر ہوگا, اور آپ وہ بلیو کر کے, جس پہ وہ ایک سانپ والی مثال بڑی مشہور ہے آج کل, کہ 2 پیشنٹس کو لے کے ایک کو سانپ کٹوایا گیا اور وہ اس کے سامنے مر گیا, دوسرے کو سانپ نہیں کاٹا گیا بلکہ جسٹ نیڈلز جو ہیں وہ چبھائی گئی, تو اس کو لگا کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے, تو وہ بلیو رکھتے ہوئے وہ, تو یہ کائنڈ آف پلسیبو افیکٹ میم اس کے اوپر بہتر بات کر سکتی ہیں. یہ اور چیزیں, یہ تو سائنٹیفک چیزیں ہیں نا, لیکن کسی چیز کے اوپر اعتقاد رکھنا وہ غلط. اور میں ایک چیز جو آپ نے نظر کے درمیان میں کیا ہے, میں بریک کے بعد تاکہ تھوڑا سا ٹائم ملے, ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ, مجھ سمیت, آپ سمیت, جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم ان چیزوں پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کی پریکٹس میں آ جاتے ہیں, تو وی شوڈ ٹاک پازیٹیو. ابھی آپ کو بریک کے بعد ملتا ہے.